الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی پیاری کنیزاؤں، الحمدللہ اللہ جل شانہ کا بے پناہ کروڑا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر آج کے اس اجتماع میں اللہ رسول کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی کو دین کی سمجھ دیتا ہے جس سے اللہ عز و جل محبت فرماتا ہے۔ آج اس خالق جل جلالہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ یہ وقت یقیناً دوپہر کا ہے اور اس وقت آپ اپنے گھروں کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہو، تھوڑا سا قیل اللہ کر لینے کے لیے جب آپ لیٹتی ہو تو یہ وقت آرام کا آپ نے اللہ رسول کے لیے دیا۔ اللہ جل جلالہ آپ کے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں ہماری اور آپ کی گفتگو توبہ کے حوالے سے ہے۔ قرآن مقدسہ میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہو ابھی 2 دن پہلے شب برات گزری ہمارے نظروں سے، اور شب برات جب آئی تھی تو جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں آزادی کو، نجات کو، چھٹکارے کو۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات آزادی کو۔ رات میں آزادی کس چیز کی؟ تو وہ آزادی جو ہے جہنم سے رہائی کی آزادی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب یعنی مغرب کی نماز سے لے کر صبح صادق چمکنے تک اللہ وحدہ لا شریک آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا کہ میں اسے جہنم سے آزاد کروں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دوں، ہے کوئی اس طرح کی آوازیں میرا رب اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر بھی کرتا ہے۔ اور اسی رات میں یعنی شب برات ہی میں آقا کونین نے فرمایا بنو قلب کی بکریاں، جتنی بکریاں اس وقت تھی نبی کے دور میں، ایک قبیلہ تھا بنو قلب۔ یہ بنو قلب میں ان کا ایک رویہ تھا کہ وہ بکریاں پالا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان بکریوں کو دیکھ کر کے مثال کے طور پر فرمایا کہ آج کی رات اللہ رب العزت بنو قلب میں جتنی بکریاں پالی جاتی ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ شب برات کی رات۔
اور میں یقین سے کہوں کہ ایک بکری کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں جو بال ہیں، ہاتھ میں مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، سر کے بال، پورے وجود کے بال، ایک انسان کو اگر گننے کے لیے بٹھایا جائے تو انسان اسے گن نہیں پاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، انسان کے کچھ حصوں میں بال ہوتے ہیں جو گننا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو بکریوں کے بال، بکری کے بال نہیں، بکریوں کے بال، بنو قلب کی بکریاں جتنی تھی ان کے بالوں کے برابر جہنم سے آزادی کا پروانہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ شب برات میں چند لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ جو جس کی بخشش نہیں ہوتی، میں ان کی کچھ فہرست آپ کے جو نا سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ غور سے سنیں، اور اگر وہ فہرست جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، جن پر اللہ کا انعام نازل نہیں ہوتا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کیا ہم اس فہرست میں تو نہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے روح پرور سنیچر کے سنی اجتماع میں آنے والی تمام خواتینوں سے میری گزارش ہے، آج کی گفتگو میری غور سے سننا۔ آپ سب سے پہلی چیز جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، آج کی رات اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، اس کے سجدے قبول نہیں ہوگی، اس کے نیک عمل قبول نہیں ہوگا، اور اسے آزاد بھی جو نا جہنم سے نہیں کرایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر ان میں ہمارا نام شامل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس فہرست سے نام نکال کر کے سچی توبہ کریں۔ اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو بھی معافی کا پروانہ نہیں عطا فرماتا، آزاد ان کو جہنم سے نہیں کرتا۔ وہ کون لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع تعلق کرنے والا، اللہ اکبر، آج کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی، یعنی شب برات کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ شخص ہیں قطع تعلق، قطع تعلق یعنی رشتہ توڑنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑنا۔ شادی کا کارڈ مجھے نہیں دیا، رشتہ توڑ لیا، میں گھر پہ گیا تھا مجھے چائے نہیں دیا، رشتہ توڑ لیا، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو نا بڑے بڑے بتنگڑ بنتے ہیں اور رشتہ توڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جو رشتہ توڑنے والا ہے، اسے مقام فکر ہے کہ وہ فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب جس وقت اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد نہیں فرماتا جہنم سے۔ وہ لوگوں میں اس کا بھی شمار ہے جو رشتہ توڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اور خاص کر کے یہ عادت رشتہ توڑنے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ میری بہنوں سے میری گزارش ہے، خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے بندوں سے آپ رشتہ جوڑنے والے بنو۔ کیوں؟ رشتہ جوڑنے والے اللہ عز و جل کو محبوب ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آقا کونین نے فرمایا، اے عائشہ مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہیں؟ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے سب کچھ آپ کے ذریعے سے عطا فرمایا، آپ کو اللہ نے جو نا مجھے عطا فرمایا، ساری کائنات مجھے مل گئی، میں عائشہ آپ سے اور کیا مانگوں یا رسول اللہ؟ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے مانگوں تو مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جا کر کے یہ پوچھوں کہ رسول سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ عائشہ اور اپنے بابا سے مشورہ کر کے آؤ۔
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے گھر گئی اور سلام کیا، جواب ملا، تشریف لے گئی اور کہنے لگی بابا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے کچھ مانگنے کا حکم دیا ہے، آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں مانگوں تو کیا مانگوں؟ نبی کے اس عاشق صادق نے ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ نے تیرے دامن میں مصطفیٰ کو دے کر کے تیرا دامن جو ہے خوشیوں سے بھر دیا ہے، تجھے اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں حضور نے کہا ہے کہ مانگ عائشہ، تو اگر حضور نے کہا ہے تو ایک بات ان سے مانگ لینا، پوچھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے جب معراج میں حضور کو اپنے یہاں بلایا اور بہت ساری گفتگو ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات یا رسول اللہ مجھے بتا دے، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یہاں تشریف لائی اور نبی کی بارگاہ میں کہتی ہے، یا رسول اللہ کیا عائشہ مانگے؟ نبی نے فرمایا ہاں عائشہ مانگو۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ عائشہ چاہتی ہے کہ تم اللہ کی راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز کی بات جو معراج میں اللہ اور آپ کے بیچ میں ہوئی تھی، اس ایک بات کو مجھے بتا دیا جائے۔ رسول اللہ مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ ایسا مشورہ تیرا باپ ہی تجھے دے سکتا ہے، میرا گمان یہی تھا کہ تیرے باپ اگر کچھ سوال کرے گا تو مجھ سے یہی کرے گا کہ رب کے رازوں میں سے کوئی ایک راز کی بات سنو۔ عائشہ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ اللہ اور میرے درمیان میں راز کی بات کیا ہوئی تو غور سے سنو۔ اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رب قدیر نے راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھ سے یہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت میں جو دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرائے گا، میں اللہ وحدہ لا شریک اسے جنت میں پہلا داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز کے باتوں میں سے ایک راز کی بات جناب عائشہ صدیقہ کو پتہ چلی کہ رب قدیر نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلا وہ جائے گا جو دو لڑنے والوں کے بیچ میں دوستی کرائے گا، ان کا لڑنا جو نا بند کروا دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام کے مقدس شہزادیوں، ذرا فکر کریں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ خبر سنی تو اجازت لے کر کے کہا، بابا کی بارگاہ میں جا کر کے یہ خوشخبری سنا کر کے آتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے رب کی راز کے باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتائی۔ نبی نے اجازت دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ گئی اپنے گھر اور اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا حضور نے جب مجھے راز کی بات بتائی اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا امت کے بیچ میں آپس میں دو لڑنے والوں کو جو ملاتا ہے، ان کے اندر دوستی کراتا ہے، ان میں صلح کراتا ہے، اللہ جنت میں سب سے پہلا اس کو ڈالتا ہے۔ رسول اللہ کے غلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اللہ اکبر، انہیں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور رونے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، بابا راز کی بات تو بڑی خوشی کی بات ہے، جنت میں جانے کا مژدہ میرے نبی نے جو نا بتا دیا، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہے یہ بھی بتایا، اور آپ اس خبر کو سن کر کے رو رہے ہیں یا رسول بابا؟ اللہ کے نبی کا غلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹی عائشہ تم سکے کا ایک پہلو دیکھ رہی ہو، دوسرا تم نے نہیں جانا۔ جب رسول نے کہا دو لڑنے والوں کو ملانے والا جنت میں پہلا جائے گا، تو دو آپس میں لوگوں کو لڑوانے والا جہنم میں پہلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یقیناً ہماری لوگوں کو لڑوانے والوں میں نام شامل ہوگا۔ آج ہماری زندگی لڑانے پر، لوگوں کو بچھڑانے پر، اپنی دوستی کو گہری بنانے کے لیے لوگوں سے رشتہ توڑوا کر کے ہم اپنے آپ کا رشتہ ان سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سنو، یہ گناہوں کے جتنے کام ہم کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہمارے لیے مرنے سے پہلے ایسے صدمے پہنچانے والا ہوگا، ہم اسے جھیل نہیں سکیں گے۔ اس لیے توبہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا، یا ایھا الذین آمنو
توبو اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، ایسا پلٹو کہ تمہارے آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے، ایسی توبہ توبۃ نصوحا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری کنیزاؤں، سنی دعوت اسلامی کے روح پرست سنتوں پر اجتماع میں تشریف لانے والیوں، اپنی نیند قربان کر کے اللہ رسول کے نام پر اللہ رسول کا ذکر سننے والیوں، فکر کرو کیا یہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم کسی کو لڑوانے والوں میں سے ہیں؟ کیا جو لڑ رہے ہیں ان کو ملانے والوں میں ہیں؟ اگر ملانے والوں میں ہے تو خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اگر لڑوانے والوں میں ہے تو ہمیں توبہ کرنا ہے، پلٹنا ہے رب کی طرف۔ رب کی جب پکڑ ہوتی ہے نا تو اللہ رب العزت نے انبیاؤں کو بھی پکڑ میں جو نہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، بس خطا اجتہادی تھی۔ رب قدیر نے فرمایا آدم تمہارے لیے یہ شجر ممنوعہ ہے، یہ درخت کا پھل تمہارے لیے منع ہے، حرام نہیں، گناہ نہیں، برائی نہیں، صرف منع ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری کنیزاؤں، اب آپ فکر کریں اور غور کریں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ درخت کا پھل کھانے سے منع کیا اور پھر کھا لیا انہوں نے، تو اللہ اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں تھے۔ کریم کارساز بندہ نواز رب ذوالجلال نے اپنے غضب کا اظہار ایسا کیا کہ ان کو جنت سے بغیر کپڑوں کے باہر نکالا، جنت کا لباس ان سے پہلے میرے رب نے چھین لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر جنہ ڈال دیے، اور زمین پر اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یہ اللہ کی مصلیت تھی، وہ دنیا اور کائنات کو بنانا تھا، تو اس کے لیے ایک عنوان کی ضرورت تھی، اور وہ عنوان ہوا آپ نے درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر ہم جو نا پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ غضب الہی کہتے کس کو ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام جب انہوں نے پھل کھایا اور حوا علیہ السلام نے پھل کھایا، تو پھر جنت میں اللہ نے ان کو رہنے نہیں دیا، بلکہ وہاں سے جنت سے ان کو باہر کر دیا اور لباس چھین لیا، اور میاں بیوی جو ایک ساتھ جنت میں رہا کرتے تھے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے نبیوں کو بھی رب قدیر نے نہیں چھوڑا، ان کی بھی اللہ نے پکڑ فرمائی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ساتھ میں تھے، مگر جب اللہ ناراض ہوا ان کو جنت سے نکالا تو جناب آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے کسی ایک علاقے میں خطے میں جو نہ اتارا، اور جناب حوا علیہ السلام کو عرب میں ایک خطے میں اتارا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب رب ناراض ہوتا ہے تو رشتوں میں جدائیاں پیدا کر دیتا ہے، دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی پکڑ ہو، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، اور جب اللہ رب العزت جس کسی سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں غوث اعظم جیسی اولادیں اور ان کے اندر جو ہے نا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار اولاد عطا فرماتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، 300 سال تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ سنو، اللہ نے معاف نہیں فرمایا۔ پھر جا کر کے انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ، جنت کے دروازے پر ہم نے ایک نام تیرے نام سے جڑا ہوا پایا، اے اللہ اسی نام کی برکت سے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا۔ 350 سال تک رونے والا شخص آدم، اللہ نے اسے 350 سال تک اس کی نہ پکار سنی نہ اس کی صدا سنی۔ اتنا ناراض کیا کیا تھا آدم علیہ السلام نے
ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑا کروایا تھا؟ نہیں، بس ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا اور آپ نے وہ کھا لیا، جبکہ وہ آج آدم کی اولاد کو حلال ہے وہ کھانا، گندم کا دانہ، وہ پھل جو جنت کا آدم علیہ السلام نے کھایا وہ حرام نہیں ہے، رب نے منع کیا تھا، کھا لیا، لیکن آج وہی پھل آدم کی اولاد کھا رہی ہے، اس کے لیے حلال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی باتوں پر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہماری عمریں نہیں ہیں میری بہنوں، خیر آگے بڑھے، توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری۔ تو شب برات آ کر کے چلی گئی، اس میں رشتہ توڑنے والے کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا، سود خوری کرنے والا، اللہ اکبر، سود کا کاروبار کرنے والا۔ آج کل عورتوں کا بھی مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ سنگوں سے پیسہ اٹھاتی ہیں اور وہاں پر بہت کم پیسوں سے جو نا کم بڈی سے وہ اٹھاتی ہے، اور یہاں کبھی 10 روپے اور کبھی 5 روپے بڈی لگا کر کے جو نا وہ پیسہ یہاں سود پر چڑھاتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزاؤں، فکر کرو اپنی آخرت کے متعلق۔ جس دن اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتا جو سود خوری کا کاروبار کرتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا کاروبار کرنے والے کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی نے سود خوری کا کام کیا، گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر 36 مرتبہ 36 ٹائم زنا کیا، بدکاری کی، یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ گناہ ہے سود خوری کا۔ خود بھی ڈرو اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے غضب سے ڈراؤ، اس لیے کہ ہم ایک دن اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا طاقتور اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری طاقت اب ختم ہوتے ہوئے آ رہی ہے۔ پہلے ہم سینہ تان کر کے چلتے، آج ہمیں صحیح سے کھڑا بھی رہنے نہیں ہوتا۔ زیادہ وقت کھڑے رہنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، زیادہ وقت بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ وقت سو نہیں سکتے، بہت زیادہ بول نہیں سکتے۔ میرے آقا کی پیاری کنیزاؤں، اگر ہمیں وقت پر نیند نہ ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ کمزوریاں انسان تیرے اندر، اور اتنی مستی کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی کوشش۔ اس لیے پہلا، رشتہ توڑنے والا معاف نہیں ہوتا۔ دوسرا، سود خور، یہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ تیسرا، عداوت رکھنے والا، ایک دوسرے کے لیے دشمنی دل میں پیدا رکھنے والا، عداوت۔ اور عداوت یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر کے اسے بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یہ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، یہ روڈ پر آ جائے۔ اگر سمجھ لو یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم وہ عداوت والوں میں ہیں۔ اور اس دن، جس دن اللہ آزاد جہنم سے اپنے بندوں کو کرتا ہے، اس دن ہماری بھی بخشش نہیں ہوگی، ہماری جہنم سے آزادی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری کنیزاؤں، آج کی گفتگو بڑی سنجیدی مزاج کے ساتھ میں کوئی بہت زیادہ چلم چلی کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، بہت ہی سنجیدہ مزاج سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں گفتگو۔ عداوت نہ رکھنا ایک دوسرے کے لیے۔ عورتیں لباس پہن کر کے دوسروں کے لباس پر اپنے آپ کے لباس کو جو نا اونچا سمجھتی ہیں۔ اگر کسی کی حسن میں سفیدی ہے، گورا پن ہے، تو وہ گوری عورت کالی عورت پر جو نا اپنے آپ کو سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن سنو، اللہ کے یہاں کلر نہیں دیکھا جاتا کہ حسن گورا تھا یا کالا تھا، فیکا تھا، الگ کلر کا تھا، کلر نہیں دیکھا جاتا۔ رب کے بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ حسن پاؤڈر لگا کر کے لوگوں کے سامنے تم جو نا اپنے جسم کی نمائش جو کر رہی ہو، یہ بات تم کو صرف لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوگی کہ میرا حسن یہ ہے، میرے کریم کے ذریعے سے جو نا میں جو چمک رہی ہوں، یہ پانی لگنے کے بعد اتر جائے گا، لیکن ہاں
جس کا دل صاف رہتا ہے اس کے چہرے پر اگر کالک بھی ہوگی تب بھی لوگوں میں وہ ایک اچھا مقام، اونچا مقام رکھنے والا ہوگا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، اس لیے عداوت کسی کے لیے اپنے دلوں میں نہ رکھے۔ عداوت اگر ہوگی تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں غیبت کرنا یا پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے غیبت کرنا۔ آج کے دن غیبت کرنے والا، دیکھو غیبت کب ہوتی ہے؟ جب دل میں وہی عداوت کی بات آتی ہے۔ یہاں پر تو عداوت اپنے اندر نہ رکھے، کسی کے لیے دشمنی اپنے اندر نہ رکھے۔ اگر دشمنی رکھو گی تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ اپنے دلوں کے اندر جو نا ان کے لیے بغض، کینہ، کپٹ شروع ہوگا، اور پھر کوئی آ کر کے بیٹھتے ہی جو نا شروع ہو جاتی ہے کہانی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزاؤں، انشاءاللہ رب العزت ہماری گفتگو آپ غور سے سنیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن جہنم سے آزاد ہونے والوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور شراب پیتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے گھر کے مردوں کو پیسہ دے دے کر شراب پلا کر کے سلا دیتی ہیں، اس لیے کہ اگر شراب پیے گا تو سو جائے گا، اس کی گفتگو، اس کی کٹ پٹ ہمیں سننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ سوچ کر کے ان کو شراب پلاتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں، نام بدل بدل کر کے شراب پیتے ہیں، تو میرے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزاؤں، نام بدل بدل کر کے شراب پینا اور شراب کا وہ عادی بننا، اس کی بھی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اب وہ بھی اپنے بارے میں فکر کرے۔ ایک اور شخص جسے ماں باپ کا نافرمان کہا گیا، والدین کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اکبر، آقا کونین فرماتے ہیں اس نے والدین کی نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ سوچ لے اپنے بارے میں کہ وہ جہنم میں جائے گا تو وہاں رب نہ اس کی سنے گا نہ اس کی مدد کرے گا۔ تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزاؤں، توبہ کرنے میں ہمارا جاتا کیا ہے؟ اور توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے یہ گال پیٹنا، یہ کان پکڑنا، یہ اٹھک بیٹھک کرنا، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک رسم ہے۔ توبہ وہ ہے کہ جب جیسے جو نا گائے کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، وہ اسی راستے سے اندر نہیں جاتا، بالکل توبہ بھی اسی کا نام ہے کہ ایک بار ہم نے توبہ کر لی گناہوں سے تو دوبارہ اس راستے پر واپس نہیں آئیں گے۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمیں توبہ ایسی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جانتی ہو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا نعمت عطا فرماتا ہے۔ ایک سود خور تھے، ایک اللہ کے گناہگار بندے تھے، اور ایسا خطرناک سود اصولتے تھے جن کا نام حبیب تھا، حبیب۔ اور حبیب سود خور مشہور تھے۔ بصرہ میں حبیب سود خور جو ہے، یہ اگر کوئی ان کا سود ان کو واپس نہیں کرتا تو گھر میں جو برتن سامان ہوتے وہ اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے، اور سود کے لیے اگر وہ 10 کی جگہ پر 20 بھی ہوتا تب بھی اس کو بھی جو نا لے لیتے۔ اور اگر گھر میں سود دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہوتا اور صرف کھانا پکا ہوتا تو وہ پکا ہوا کھانا اٹھا کر کے لے کر کے جاتے۔ بے رحم حبیب تھے، بالکل بھی کسی کے متعلق ان کے دل میں رحم نہیں تھا۔
اے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری کنیزاؤں، حبیب سود خور جو ہیں یہ بڑے خطرناک تھے. اور ایک دن حبیب سود خور ایک بیوہ عورت کے گھر، معاف کرنا بیوہ نہیں، ایک ایسے غریب گھر میں گیا جس گھر کے اندر اس کا شوہر حبیب سے ڈر کر کے کہ کہیں سود وصولنے کے لیے نہ آ جائے، یہ ڈر کر کے وہ کہیں چلا گیا تھا. اور بیوی کے پاس جب حبیب آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور حبیب نے آواز لگائی تو عورت نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا حبیب. تو دروازہ کھول کر کے اس نے کہا حبیب یہ ظلم کب بند کرے گا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ کب تک ناحق کا سود اصولتے رہے گا؟ حبیب نے کہا تیری کٹ پٹ سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس مجھے میرا سود دے دے. اس نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بس پکا ہوا کھانا ہے. حبیب نے اس کھانے کو اٹھایا اپنے گھر لے کر کے گیا. اتنا بے رحم خاتون کہنے لگی خدا کے واسطے میرے بچے بھوکے ہیں، ان کا تو رزق لے کر کے جا رہا، اللہ تجھے تیرا یہ دن دکھائے گا، تیرا اللہ تبارک و تعالی یہ تجھے جو نا حساب لے گا اور تیرا اللہ تجھ سے جو نا اس کے متعلق سوال کرے گا. اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا اور حبیب چلا گیا پکا ہوا کھانا لے کر. بیوی سے کہنے لگا کھانا نکالو، اور یہ ہاتھ دھو کر کے جب دسترخوان پر بیٹھا اور جب اس کی بیوی نے اس کو کھانا پروسا اور جب اس نے کھانے کا نوالا اٹھا کر کے منہ تک لایا تو وہ کھانا خون بن گیا تھا. اللہ اکبر. جو ہی وہ کھانا خون بنا، حبیب نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ خون، تو بیوی نے کہا لوگوں کا خون چوس چوس کر کے حبیب کب تک تو اپنے نوالے جو نا پیٹ میں اتارتا رہے گا. اسی وقت حبیب نے ایک دل کے اندر آواز لگائی کہ حبیب کیا تیرا سدھرنے کا وقت اب بھی نہیں آیا؟ تو حبیب وہاں سے اٹھے اور حبیب کے دل پر بڑا صدمہ گزرا. اس خاتون نے کہا اللہ تجھے دکھائے گا، اللہ تجھے دکھائے گا. اور اللہ نے حبیب کو دکھایا کہ وہ غریبوں کا، وہ جو نا بچوں کا کھانا وہ جب اس نے کھایا تو اللہ نے اس کو وہ دن دکھایا. فوری طور پر حبیب جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. اور جب حبیب اپنے گھر سے نکلا، کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے بچوں نے جب حبیب کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا چلو ہٹو ہٹو یہاں سے، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کی اڑتی ہوئی دھول کہیں ہم پر نہ گرے اور ہم ناپاک نہ ہو جائے، ہٹو یہاں سے. سارے بچے ہٹ گئے. حبیب کے کانوں میں یہ بھی آواز سنی تو حبیب نے کہا میں اتنا برا کہ بچے بچے بھی میری برائی کا جو نا تماشا کر رہے ہیں. حبیب توبہ کرنے کے لیے پھر آگے بڑھے، جناب حسن بصری کی بارگاہ میں پورا قصہ سنایا اور توبہ کی. جانتے ہو توبہ کرنے والوں کو اللہ کتنا دوست بناتا ہے. سن لے بات کو، توبہ کرنے سے ہمارے دانت نہیں جھڑتے، ہماری بس 5-10 منٹ گزر جائیں گے توبہ کرنے کے لیے، لیکن اس کی برکت آپ سنیں گے اور سماعت کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا برکت ہے. حبیب اجمی جب توبہ کر کے واپس پلٹے، وہی بچے اسی میدان کے علاقے میں کھیل رہے تھے. حبیب کو آتا ہوا دیکھا تو بچوں نے پھر اعلان کیا ہٹو ہٹو دور ہٹو، حبیب اجمی آ رہے ہیں. اب حبیب سود خور نہیں، حبیب اجمی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حبیب کے پیروں کی اڑتی ہوئی دھول کہیں ہم پر گرے اور ہم ناپاک نہ ہو جائے، یہ پہلے جملے تھے. لیکن اب بچے کہتے ہیں ہٹو دور ہٹو، حبیب اجمی آ رہے ہیں، کہیں ہمارے پیروں کی دھول ان پر نہ گرے اور وہ ناپاک نہ ہو جائے، ان کا جسم ناپاک نہ ہو جائے. یہ سنا حبیب کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور حبیب نے کہا اللہ صرف تیرے ولی کی بارگاہ میں ایک بار سچی توبہ میں نے کی تو تو نے اتنی عزت. نہ الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا، نہ کوئی اخبار کا دور تھا، نہ کوئی واٹس اپ، نہ کوئی فیس بک، نہ کوئی انسٹاگرام، نہ کوئی ٹویٹر کا وقت تھا. وہ صرف اور صرف اللہ رسول کا دور تھا. میرے آقا کی پیاری کنیزاؤں، توبہ کی حبیب اجمی نے، رب نے ایسا کمال کر کے بتا دیا کہ حبیب آ رہے تو اللہ نے حبیب کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال دی. اب حبیب کو کوئی سود خور نہیں کہتا، بلکہ اب حبیب کو اللہ کا ولی کہہ کر کے پکارا جاتا ہے.
اور الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حبیب اجمی وہ ہیں جو غوث پاک کے استادوں میں کے استادوں کے استادوں کے پیروں کے پیروں کے پیروں میں شامل ہوتے ہیں، یہ حبیب اجمی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلٹو میری بہنوں خدا کے واسطے اور بار بار توبہ کرو، رشتہ توڑنے سے بچو، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ رشتہ خاص کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں بنا کر کے رکھو، خاص کر کے رشتہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بنائے رکھو، اس لیے کہ پڑوسی کے ساتھ اگر اچھا رہو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری بیٹیوں کے آنے والے رشتے وہ ٹوٹیں گے نہیں بلکہ لوگ اسے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، رہیں گے انشاءاللہ تعالی پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا رہیں گے، اللہ رب العزت ہمارے بچیوں کے آنے والے مستقبل میں جو نا کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج بہت ساری ہماری بہنیں 35 سال 45 سال 50 سال گزر چکے، رشتے نہیں آتے دیکھتے چلے جاتے، آتے دیکھتے چلے جاتے، کیوں؟ جب وہ دیکھ کر کے جاتے تو بعد میں چوکیسی کرتے تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ان سے لفڑا ہونے کی وجہ سے وہ ان کی بیٹیوں کو کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں، اب ہماری بیٹیوں کے رشتے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سنی اجتماع کے اندر ایک درس لے کر کے جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں گے، جتنی باتیں بتائی گئی ان لوگوں میں ہمارا نام ہم کو لانا نہیں بلکہ ہم کو ان سے اچھا کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔